بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد شفیق امینی قائم مقام امیر تاریخ لبیک یا رسول اللہ پاکستان مخاطب ہوں۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسیران ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کی 41 دن ہو چکے ہیں۔ اسلام دشمن عزائم اور پنجاب اسمبلی سے روگردانی اور تاریخی عہد شکنی کی بعد موجودہ حکومت مکمل طور پر قابل اعتبار نہیں رہا، اور یہ بات بھی اب سب پر آیا ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور صرف اور صرف ناموس رسالت، ختم نبوت اور پاکستان میں حضور کی دین کو تخت پر لانے کی جدوجہد ہے، جو کہ یہ بات کبھی بھی اسلام دشمن قوتوں سے ہضم نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے تحریک لبیک کے بزرگ قائدین اور کارکنان پر ظلم و جبر کے وہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں جس سے انسانیت بھی شرما جائے، جس سے ایک بزرگ عالم دین مولانا محمد یوسف سلطانی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جیل میں ہی آپ وفات پا چکے ہیں، اور ہزاروں علماء اور مشائخ، بزرگ اور بچے اس بدترین ظلم کا شکار ہو چکے ہیں۔ پیشوائے اہل سنت پیر محمد افضل قادری دامت برکاتہم انتہائی علیل ہے، اور اس بیماری کی حالت میں آپ اسیری کی ایام گزار رہے ہیں، اور بنیادی طبی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو بے شمار آپ کی زندگی کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہو چکے ہیں، اور ہمارے دلوں کی دھڑکن حضور امیر المجاہدین، عطائے رسول، فنافر رسول، ہزاروں علماء کے استاد قبلہ بابا جی، جو کہ اس وقت انتہائی معذوری اور انتہائی تکلیف کے باوجود آپ پر وہ ظلم کیا گیا جس سے پہاڑ بھی کانپ جائے۔ میں پیشگی بابا جی کے لاکھوں شاکان رسول سے انتہائی معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں جو بولنے جا رہا ہوں وہ یقیناً ان کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، ان کے دلوں کو، اور عاشقان رسول چونکہ بابا جی سے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں حضور کی عزت و ناموس کی وجہ سے، اس لیے یقیناً یہ بات ان کے لیے ناقابل قبول بھی ہوگی، اور شاید اس کی ضبط، صبر و تحمل کی بندھن بھی ٹوٹ جائیں، مگر کیا کرے، اس ظلم سے پردہ اٹھانا بھی بہت ضروری ہے۔ 40 دن تک مسلسل ذمہ داران نے ہمیں یہ باور کرایا کہ نہیں بابا جی ٹھیک ہے، ہم آج مذاکرات کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، آج کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، اور بابا جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو ہم نے مسلسل جو بنیادی اور طبی سہولتیں ہیں وہ ہم نے فراہم کی ہے، ان کو جیل میں مکمل طور پر سہولیات ہیں، اور اتنی انہوں نے ہمیں جھوٹیا تسلی دی کہ حقیقت بعد میں پتہ چلا کہ مکمل طور پر اس کے برعکس نکلا، اور انہوں نے 40 دنوں میں بابا جی کو اس سرد راتوں میں اور اتنی سخت سردی میں، دسمبر کی سردی میں، انہوں نے بابا جی کو ایک ایسے کمرے میں رکھا تھا جو کہ جس کا 2 طرف سے ان میں سلاخی تھی، اور پیچھے سے بھی کھڑکی تھی، آگے سے سلاخی تھی، اور جن میں مکمل سرد ہوا لگ رہی تھی، اور بابا جی کو صرف ایک کمبل دیا ہوا تھا، یعنی باوجود اس کے کہ آپ کی کمر کی تکلیف ہے، آپ نے آپریشن کی ہے، اور آپ کی موروں کی تکلیف ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے بابا جی کو چارپائی تک نہیں دی، اور وہ کمبل بھی ان ظالموں نے، جب رات کو اس طرح کی بھی راتیں آئی ہیں کہ بابا جی کے اس کمبل پر بھی انہوں نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہے۔ آپ کو ذہنی اور جسمانی اذیت کی جو انتہا ہو چکی ہے وہ ناقابل برداشت ہے، اور اس سخت سرد راتوں میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوا ہے کہ انہوں نے رات ہی کو بابا جی کے سے کمبل بھی لی ہے، اور کئی راتوں کو، یعنی کئی راتیں ایسی ہے جس میں بابا جی کو سونے بھی نہیں دیا گیا، اور اس کے علاوہ جو بابا جی کو جو خوراک دیا جا رہا تھا اس میں بھی شاید ایسی ملاوٹ تھی جس کی وجہ سے بابا جی کو پیٹ کے بہت ساری تکلیف ایک ساتھ بابا جی کو لاحق ہو چکے تھے۔ آپ یقین کریں کہ اس 40 دنوں میں بابا جی کو اتنی تکلیف ہوئی کہ اس 40 دنوں میں جو بابا جی کو تکلیف ہوئی وہ بالکل ناقابل برداشت ہے، مگر اس کے باوجود
اور ناقابل یقین حد تک بابا جی کی صحت خراب ہو چکی ہے، مگر اس کے باوجود جب لاکھوں کروڑوں سلام میں اس مرد کلندر کو پیش کرتا ہوں، یقیناً یہ امام احمد ابن حنبل اور ہمارے اکابرین اور امام فضل حق خیر آبادی کے صحیح جانشین ہے۔ اور جبل استقامت نے اس کے باوجود جب کل اس کی عدالت میں پیشی ہوئی تو جس طرح اپنے وکلاء اور محبین سے ملے، جس پیار سے اور جس ہنستے ہوئے چہرے سے، اور یہ پیغام دے رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ظلم کریں، ہم ختم نبوت اور حضور کی عزت و ناموس کی خاطر جان تو دے سکتے ہیں، مگر اس مشن پر ہم غداری کبھی نہیں کر سکتے۔ مگر یاد رکھے وقت کی ظالم اور جابر یہ بات سن لے کہ ہم یہ جو آپ نے ظلم کی سیاہ رات ڈائی ہے اور یہ سیاہ رات شروع ہے، اس کا انشاءاللہ تعالی صبح ہونے والا ہے، یہ ظلم ختم ہونے والا ہے، اور اسلام کی سورج انشاءاللہ تعالی اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ چمکتا دمکتا رہے گا، آپ کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، آپ کا تاریخ میں ذکر بھی نہیں ہوگا۔ یہ انشاءاللہ تعالی یہ جو وقت کی خاموشی ہے، یہ ایک بہت بڑی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ مگر میں اس وقت تمام امت مسلمہ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ اور بالخصوص اہلیان پاکستان کہ یہ مسئلہ تحریک لبیک کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہماری عزت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ قبلہ بابا جی اور پیشوا اہل سنت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے حضور کی عزت و ناموس کا۔ یہ مسئلہ ہے اگر کچھ نادان دوست اور کچھ صاحب علم لوگ باوجود اس کے کہ وہ جانتے بھی ہیں مگر صرف اپنی بغض، حسد اور جلن اور ڈر کی وجہ سے اور انتہائی بغض و انانیت کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو بابا جی کا اپنا مسئلہ ہے اور یہ تو ان کی اپنی جو ہے ذاتی مسئلہ ہے، حالانکہ وہ جانتے اور اس مسئلے کو وہ توڑ پھوڑ کی طرف گھما رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ حکومت وقت نے خود اسمبلی کی فلور پر کئی مرتبہ کہا کہ تحریک لبیک والے توڑ پھوڑ میں ملوث نہیں تھے، اور پھر یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ جو توڑ پھوڑ والے ہیں، جنہوں نے ملک لوٹا، جنہوں نے عوام کی اربوں خربوں نقصان کی، وہ تو خود بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس ملک میں جنہوں نے 400 قتل کیے وہ بالکل سرعام گھوم رہا ہے۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس ملک میں جس نے عوام کے مال و دولت لوٹا، انہوں نے خربوں اربوں کی کرپشن کی، اور جنہوں نے اس ملک کی غریب کی جو خون انہوں نے چوسا، وہ لوگوں کو کس طرح جیل میں ان کو سہولتیں دی جا رہی ہیں، کس طرح سرعام ایک شارع عام پر ایک بندے نے مسلمانوں کو گولیاں ماری اور مسلمانوں کو شہید کیا، پھر وہ کس شان سے جیل میں رہتا تھا، اور وہ کچھ دن انہوں نے کس شان سے جیل میں گزارے اور پھر کس شان سے ان کی رہائی ہو گئی۔ یہ سب کچھ ان کو معلوم ہے۔ اگر یہاں پر یہ ظلم ہو رہا ہے تو یہ تو بچے کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ ظلم صرف میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور آپ کے دین کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لہٰذا ساری قوم یہ بات سمجھے کہ یہ جنگ ہماری اپنی نہیں ہے، یہ ظلم جو ہم پہ ڈایا جا رہا ہے یہ حضور کی عزت و ناموس اور دین اسلام کی وجہ سے ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف ناموس رسالت ہے۔ ٹھیک ہے، جو بندے راہ عظیمت پر نہیں چل سکتے، یہ تو اللہ نے قسمت رکھی ہے کہ ان کے محبوب بندے وہ حسینیت کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں، وہ راہ عظیمت پر چل کر قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ مگر اگر جو لوگ نہیں چل سکتے تو کم از کم وہ عوام کو صرف اپنے انا کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے عوام کو گمراہ نہ کرے۔ انشاءاللہ تعالی حضور کے غلام حضور کے دین کے لیے میدان میں ہے، اور ہمارے جو قائدین ہے اس کے رہائی کے لیے جو لیگل پروسیس ہے وہ شروع ہے۔ میں حکومت وقت کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کل جب پورے ملک کو یہ وہ تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے قائدین کی رہائی ہو جائے گی، تو آپ نے دوبارہ 20 روزہ جسمانی ریمانڈ پر بیچ کر جو امت مسلمہ کی جذبات کو مجروح کیا ہے اور جو ان کو تشویش میں مبتلا کیا ہے، تو آپ ان حالات کو سمجھے اور ان خاموشی کو آپ کمزوری نہ سمجھے۔ یہ بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوگی، اس لیے آپ ہمارے قائدین کو فی الفور رہا کریں، اور میں تمام کارکنان کو یہ انتہائی اہم ترین پیغام دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری لیگل پروسیس بھی جاری ہے،
اور ہمیں امید ہے کہ حکومت ان مظالم کو اور طول نہیں دے گی، اور وہ فی الفور جو 20 روزہ جسمانی ریمانڈ ہے اس پر ہماری لیگل جو ٹیم ہے ان کے ساتھ تعاون کر کے وہ جلد از جلد ہمارے قائدین کو، بابا جی کو اور جملہ قائدین کو انشاءاللہ رہا کریں گے۔ اور بصورت دیگر ہم انشاءاللہ تعالی میدان میں ہیں، آپ تمام کارکنان تیاری رکھیں، جو بھی کال ہو ہم ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کے حالات سے بے خبر، یعنی ان تمام حالات سے بے خبر نہیں ہے، مکمل حالات پر ہم نے نظر رکھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی کال ہو میں دوں گا، اور اس میں چاہے اپنی سر کی قربانی ہو، چاہے اس میں مال کی قربانی ہو، چاہے اس میں جان کی قربانی ہو، انشاءاللہ تعالی ہم دریغ نہیں کریں گے۔ آئندہ جمعہ چون کی 4 جنوری تو آپ یقیناً جو ہمارے ہیرو ہے غازی ملت شہید ناموس رسالت ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ الشریف، آپ نے جو گستاخ رسول کو اپنے انجام تک پہنچایا تھا، اس سے حوالے سے 4 جنوری کو تمام عاشقان رسول، خطباء اسلام اپنے خطبوں میں اس پر روشنی ڈالے، ان کی قربانی کو اور جو تحفظ ناموس رسالت کی قانون ہے اس سے قوم کو آگاہ کرے اور مذمتی قراردادیں پیش کریں، اسیران ناموس رسالت کی رہائی کا مطالبہ کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم جو لیگل پروسیس ہے اگر اس میں حکومت نے کچھ رکاوٹیں ڈالی تو انشاءاللہ تعالی پھر ہم حضور کی عزت و ناموس کے لیے میدان عمل میں ہے، پھر جو بھی کال ہوگی انشاءاللہ وہ فائنل ہوگی، اور میں وہ ضرور کال دوں گا۔ آپ لوگ دعا بھی کریں کہ جلد از جلد ہمارے قائدین ہمارے درمیان ہو، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، بہت ہی قریب آنے والے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی قبلہ بابا جی، پیشوا اہل سنت سمیت تمام قائدین ہمارے درمیان ہوں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔